ایک دفعہ میں اور میری بہن شاپنگ کر کے مال سے نکلے. بابا جی کو فون کیا تو پتا چلا کہ وہ ٹائر کو پنکچر لگوا رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں. میں اور میری بہن وہیں باہر لگے بینچ پر بیٹھ گئی. اب تو ونڈو شاپنگ کی بھی ہمت نہ تھی. کچھ ہی دیر میں ایک کافی معزز خاتون وہی آ کر کھڑی ہو گئی. اس کے ساتھ ایک اس سے کچھ کم عمر خاتون تھی جو ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز پکڑے ہوئے تھی. کچھ بیگز خاتون کے ہاتھ میں بھی تھے مگر دوسری خاتون کے کپڑے اور انداز بتا رہے تھے کہ وہ ان کی ملازمہ ہے. معزز خاتون نے اپنے ہینڈ بیگ سے اپنا فون نکالا اور کسی کو فون ملایا. جی اکبر کہاں ہو؟ اچھا چلو آ جاؤ, ہم انتظار کر رہے ہیں یہی باہر ہی. پیٹرول ڈلوانے گیا ہے, تھوڑی دیر میں آ جاتا ہے. معزز خاتون نے فون بند کر کے بیگ میں رکھتے ہوئے اپنی ملازمہ کو پوچھا کیا. اسے اب یاد آیا ہے اتنی دیر سے ویلا بیٹھا ہوا تھا, تب نہیں دیکھا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے. ملازمہ نے صحیح ناک منہ چڑھا کر اکبر صاحب کو پوچھا. مجھے ہنسی آ گئی کہ ملازمہ کے اتنے نخرے. بیچارہ ساری رات چوکیداری بھی تو کرتا ہے, فجر کے بعد سوتا ہے, آنکھ لگ گئی ہوگی بیچارے کی. معزز خاتون نے تحمل مزاجی سے کہا. مجھے نہ جانے کی دلچسپی پیدا ہو گئی کہ اس خاتون میں مسلسل ان کی باتیں سنے جا رہی تھی. کہاں باجی آپ بہت سادہ ہیں, وہ فجر تک کہاں جاگتا ہے, ادھر بتیاں بجھی اور وہ سو جاتا ہے. اسے اسی انداز میں بات کی. معزز خاتون اس بات سے مسکرائی. کچھ دیر میں ایک بھیک مانگنے والی اس خاتون کے سامنے آئی. اس خاتون نے اسے 100 کا نوٹ دیا. 1 منٹ بعد 2 اور آ گئی. خاتون نے سب آنے والوں کو 100 کے نوٹ ہی دیے. میں ساتھ ملازمہ کے منہ کے زاویے دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی تھی. اتنی معزز خاتون سے 100 لے کر ہم غریبوں کی طرف کس نے آنا تھا. تو میں انجوائے کر رہی تھی وہ منظر. تقریباً 5 منٹ بعد ایک قدرے بزرگ عورت مانگنے آئی. وہ ننگے پاؤں تھی. معزز خاتون نے بیگ کھولا مگر شاید اس کا بیگ خالی ہو چکا تھا. معزز خاتون نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اپنا جوتا اتار کر اس مانگنے والی عورت کو دے دیا. اس نے لینے سے انکار کیا مگر معزز خاتون کے اصرار پر پہن کر چلی گئی. جب معزز خاتون نے کہا میں نے تو اب گاڑی میں ہی بیٹھنا ہے, آپ نے ابھی نہ جانے کہاں جانا ہے, اس سب نے مجھے بہت متاثر کیا. ایسے تو سبھی دیتے ہیں مگر ایسے جوتا کوئی نہیں اتارتا. میں ابھی بھی اس معزز خاتون اور اس کی ملازمہ کی طرف متوجہ تھی. ملازمہ اپنے جلے کٹے انداز میں کچھ بول رہی تھی کہ اتنی اس کی اوقات نہیں تھی جتنی مہنگی آپ نے اس کو جوتی دے دی ہے. بتاؤ اس عورت میں اور مجھ میں کیا فرق ہے. معزز خاتون نے پہلے بزرگ عورت کی طرف پھر اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا. ملازمہ نے کچھ سمجھ نہ آنے والے انداز میں سر ہلایا. معزز خاتون ایک ٹھنڈی آہ بھرے اور بولنے لگی. میں یہ پوچھ رہی ہوں اس عورت میں اور مجھ میں کیا فرق ہے. اس کے بعد 2 ہاتھ ہیں, اس کے بعد اس کے بھی 2 پاؤں ہیں, آنکھیں کان ناک سب میرے جیسا ہے. اچھے کپڑے پہنے ہوتی تو شاید مجھ سے زیادہ معزز لگتی. تو کیا فرق ہے کہ اللہ نے اسے مانگنے والی جگہ پر رکھا اور مجھے دینے والی جگہ. معزز خاتون تھوڑی دیر کے لیے رکی. ملازمہ نے اسی انداز میں سر ہلا دیا. معزز خاتون بھی گویا ہوئی کیونکہ میرے پہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے میری اوقات دیکھ کر نہیں دیتا تو میں اس کے بندوں کی طرح سے مدد کرنے کے لیے ان کے اوقات نہیں دیتا. لاکھوں کی شاپنگ کرتے میں پیسوں کا حساب نہیں کرتی تو اب کیوں. معزز خاتون نے تحمل مزاجی سے سمجھایا. تھوڑی دیر رک کر پھر بولی یقین جانو میرا جوتا جتنا بھی قیمتی ہو میرے پاؤں میں رہتا تو میرے مرنے کے بعد یہی کہیں کوڑے میں چلے جاتا. مگر اب یہ جوتا میری قبر میں میرے ساتھ گواہی دینے آئے گا کہ اسے میں اللہ کی راہ میں اس کے کسی بندے کو دے دیا.
खातून बहुत प्यारी बातें कर रही थी, मेरा जी कर रहा था वो बोलती जाए और मैं सुनती जाऊं। इतनी अच्छी सोच की मालिक थी वो, मगर न सिर्फ उनका ड्राइवर आ गया बल्कि हमारे भी बाबा जी आ गए। इसकी बड़ी सी लैंड क्रूजर और उसके कपड़ों से अंदाजा हो रहा था 5,000 का जूता एक मांगने वाली को देने वाली के पास ऐसे 50 जूते तो होंगे ही। हम अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और गाड़ी में बैठ के भी मैं यही सोचती रही कि एक आम औरत जिसे शायद 5,000 का जूता खरीदने के लिए कम से कम 1-8 माह बचत करनी पड़ती है, तो इतनी अजीम पैसे देने। इस तहरीर का मकसद ये नहीं कि वाकतन आप अपने जूते दूसरों को दो। हालांकि खातून की बात दुरुस्त थी कि वो जूता तो शायद आपकी कब्र में भी आपके साथ जाए। मैं कहना बस ये चाहूंगी कि मदद आप वही करें जो कर सकते हैं, मगर इसे मांगने वाले को बुरा भला मलामत मत, क्योंकि दूसरा इंसान किसी भी रंग या नस्ल या मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, जज्बात और एहसास एक जैसे ही रखता है। और वह खातून वाली बात शायद कि अगर अल्लाह इंसानों को इनके औकात देख कर देने लगे तो दुनिया में शायद बस बेकारी ही नजर आए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की कोशिश करे। आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।